بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بدعت یعنی بدعتی سے حدیث لینے اور مقبول ہونے کے تعلق سے کئی اقوال ذکر فرمائے اور مختار قول بھی انہوں نے ذکر فرما دیا کہ اگر وہ بدعتی زبان کی حفاظت کرنے والا اور راست گو ہے اور وہ اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو، یعنی وہ ایسی حدیث نہ بیان کرتا ہو کہ جس سے اس کے مذہب کی تائید ہو اور اس کی بدعت کی نشر و اشاعت ہو، تو ایسی حدیثیں آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ مختار مذہب یہ ہے۔ اب حاصل کلام وبالجملہ الائمۃ مختلفون، حاصل کلام یہ ہے کہ ائمہ محدثین اس معاملے میں مختلف ہیں۔ کون سے معاملے میں؟ فی اخذ الحدیث من اہل البدعۃ والاہواء وارباب المذاہب الزائغہ، یعنی ائمہ محدثین مختلف ہیں اہل بدعت، اہل ہوا اور مذموم مذاہب کے لوگوں سے حدیث کے اخذ میں، کہ ان سے حدیث لیں گے یا حدیث نہیں لیں گے، مختلف ہے۔ وقال صاحب جامع الاصول اخذ جماعت من ائمۃ الحدیث من فرقۃ الخوارج والمنتسبین الی القدر والتشریع والرفض وسائر اصحاب البدعۃ والاہواء، اور صاحب جامع اصول یہ در حقیقت ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو مصنف ہے وہ علامہ بدر الدین ابن عقیل ہے۔ کون ہے؟ علامہ بدر الدین ابن عقیل، اور ان کی وفات ہے 606 میں، 606 ہجری میں۔ ان کی پوری کتاب کا نام ہے جامع الاصول فی احادیث الرسول، یہ پورا نام ہے ان کی کتاب کا۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کیا کہ ائمہ محدثین کی ایک جماعت نے فرقہ خوارج اور وہ جو قدر و تشریع اور رفض کی طرف منسوب ہیں، ایسے فرقوں سے حدیث لینے کے تعلق سے یعنی ایک جماعت نے اقرار کیا ہے۔ وسائر اصحاب البدع والاہواء، اور تمام بدعتی اور صاحب اہواء سے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت ہے محدثین کی، انہوں نے کہا ہے کہ خوارج ہو یا قدریہ ہو یا تشریع ہو یا اہل رفض ہو یا کوئی بھی بدعتی ہو، ان سب سے آپ حدیث لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقد احتاط جماعت آخرون وتورعوا من اخذ حدیث من هذه الفرق، اور ایک جماعت نے احتیاط برتی ہے، بلکہ دوسری کر لیجیے، آخرون ہے، دوسری جماعت نے احتیاط برتی ہے ان فرقہ باطلہ سے حدیث کے اخذ میں، یعنی انہوں نے فرمایا کہ دو جماعت ہے، ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے کہا کہ جی مقبول ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے کہا کہ مقبول نہیں، مردود ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلِّ مِنْهُمْ نِيَاتٌ، نیات یہ نیت کی جمع ہے، کہا ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی نیتیں ہیں، یعنی جنہوں نے کہا ہے کہ ان فرقوں سے آپ حدیث لے سکتے ہیں، تو کہا کہ وہ احادیث جو اعمال میں ہیں اور جو احکام ثابت کر رہے ہیں اسلام کے اور ایمان کے، تو آپ ان حدیثوں کو لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ فرقہ باطلہ ہے تو اپنے فرقے کی مذہب کی تائید میں اگر وہ حدیث پیش نہیں کر رہا ہے بلکہ احکام اسلام میں پیش کر رہا ہے، تو لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دوسری جماعت نے فرمایا کہ نہیں، ہم ان فرقہ باطلہ سے وہ حدیث بھی نہیں لیں گے۔ تو سب کی اپنی اپنی نیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر احکامات کے اور مسائل ان فرقوں کی حدیث سے بھی اگر ثابت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ احکام ہم لے رہے ہیں، مسائل شرعیہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے تو معاملات نہیں لے رہے ہیں، ان کے عقائد کی نظریات نہیں لے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا نہیں، جن کے نظریہ درست نہ ہوں تو ان کے اعمال کے باب میں بھی حدیث نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ انتہا، یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اب اپنی بات کر رہے ہیں۔ ولا شکا
ان اخذ الحدیث